اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم استاد الاطباء پروفیسر حکیم محمد اشرف شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں جمع ہیں، جنہوں نے تقریباً 70 برس کی عمر پائی اور اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ خدمت انسانیت میں گزارا۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی احباب، ان کے شاگرد، ساتھی اور مہمانان معظم تشریف لائے، ان کے محاسن انہوں نے بیان فرمائے، یقیناً وہ ان ساری چیزوں کا مرکہ تھے۔ میرے استاد مکرم نے کہا کہ جب بھی آپ کسی شخصیت کے بارے میں اظہار خیال آپ کو کرنا ہو تو وہ کون سا بنیادی نقطہ ہے جس کو آپ خیال رکھیں گے، تو وہ آپ کا اس سے تعلق، اس بنا پر آپ کوئی بات کر سکتے ہیں جو دل کی بات ہوتی ہے۔ میری آپ تمام احباب کی طرح بہت زیادہ ملاقاتیں تو نہیں رہی، بہت گنی چنی 3 یا 4 ملاقاتیں، مگر ان مختصر ملاقاتوں میں جب وہ علیل تھے اس وقت بھی میں حاضر ہوا ان کی تیمارداری کے لیے بھی، تو ایک خوبی جو شاید تمام بطور انسان، ایک خوبی جو شاید تمام خوبیوں سے مجھے ان کی اوپر نظر آتی تھی، وہ ایک حلیم الطبع انسان تھا۔ وہ اتنی حلیم، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، یہ شاید ہی ہم اپنے بچوں کو جب یہ الفاظ اردو کے بتاتے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سمجھا نہیں پاتے کہ یہ حلیم الطبع ہوتا کیا ہے۔ تو اشرف شاکر صاحب سے ملنے کے بعد حلیم الطبع شخصیت کا ایک بہترین تصویر نظر آتے تھے، اور بطور طبیب میرے بھائی اسحاق سلطان، میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس نقطے پر بات نہیں ہوئی اور میری یہ خیالات کو چرا لے گئے جناب اسحاق سلطان، اور یقین جانیے میرے بھائی سجاد زخمی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے علامہ رشید اشرف ندوی یاد آتے ہیں۔ سجاد صاحب، رشید اشرف ندوی، آپ میں سے بہت سارے احباب نے یقیناً ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہوں گے، اور سجاد زخمی صاحب براہ راست ان کے شاگرد ہیں اور ہمیں بھی ان کو پڑھنے کا موقع ملا۔ وہ 80s میں، 80 کی دہائی میں جو ان کی تحریر سامنے آئی، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو لائبریریز میں ان کے مضامین موجود ہیں، تو وہ میں نے ایک لفظ ان کے مضامین سے پڑھا اور سیکھا۔ وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ وہ جدید اور قدیم کا حسین سنگم۔ اب یقین جانیے مجھے سٹیج پر بیٹھے ہوئے اور راستے میں آتے ہوئے، اور جب سے مجھے عمر اشرف شاکر بھائی نے حکم دیا یا حاضر ہونے کا، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم سارے ہی مطلب کرتے ہیں، ہم سارے ہی اس شعبے سے منسلک ہیں۔ وہ 70 سال کی عمر میں بھی جوان تھے اور ان کی توانائیاں دیکھ کر رشک آتا تھا، اور وہ اپنی اصل کو بھی ساتھ لے کر چلتے تھے، مگر جدیدیت کے بھی مخالف نہیں تھے۔ وہ انہوں نے اس
کمپیوٹر اپنے مذہب پر رائج کیا، جب ہم اس میں سے بہت سارے لوگ کمپیوٹر سے واقف بھی نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے اس عمل سے ہم سب کچھ درس دیا کہ نئی چیز اگر اچھی ہو تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور مسیح الملک حکیم اجمل خان جب انگلینڈ کے دورے کے بعد واپس آئے تھے تو انہوں نے آل انڈیا 3 روزہ آل انڈیا طبی کانفرنس کے صدارتی خطاب میں یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم نے اس طب کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے اس طب کو زندہ رکھنا ہے، تو جدید علوم سے واقفیت حاصل کرنا ہوگی اور ان کو اپنے شعبے کے ساتھ منطبق کرنا ہوگا۔ اور وہی جو میسج تھا مسیح الملک حکیم محمد اجمل خان کا، وہی میسج جو شفاء الملک حکیم حسن کرشی اور حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ لے کر چلتے رہے، آج کے اس دور میں اس کی آخری کڑی جناب اشرف شاکر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے انتہائی واجب الاحترام بزرگ طبیب جو اب اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ میں صرف اشرف شاکر فاؤنڈیشن کے منتظمین اپنے بھائی عمر شاکر اور خاص طور پر بابر بھائی ایک ویژنری ذہن ہے، ایک تو آج اس تقریب میں یہ عزم بھی کریں کہ یہ تقریب ہر سال منعقد ہوگی، اور یہ تقریب میں ہم صرف اشرف شاکر صاحب کو خراج تحسین پیش نہیں کریں گے، ان کے کام جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان پر جو ان کا محاکمہ کریں گے، انہوں نے اپنی کتابوں میں کن موضوعات کو چھیڑا، انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے طالب علموں کو کیا بتانے کی کوشش کی، ان کے مختلف جو موضوعات ہیں، یہ پورے دن کا سیشن ہو اور اس میں ہم محاکمہ کر رہے ہوں کہ حضرت نے نبض کے بارے میں جو اپنے نظریات رکھے، استادوں سے سیکھنے کے بعد جو ان کو مزید سہل کیا وہ پیش کریں گے، اور اس روشنی کو ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں بھی یقین دلاتا ہوں کہ حضرت اشرف شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کے کام ہیں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، شعبہ طب کی ترقی کے لیے، اطباء کی بھلائی کے لیے، نئے طالب علموں کے لیے اشرف شاکر فاؤنڈیشن ایک قدم چلے گی، احمد سلیمی ان کے ساتھ 3 قدم آگے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، آپ اسی طرح جڑے رہیے انشاءاللہ۔ اشرف شاکر صاحب نے اپنی تعلیمات سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ایک اور بھی درس دیا۔ میں بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ضرور میسج کمیونیکیٹ کروں گا، اگرچہ بہت سارے دوست اس بات کا خیال رکھتے ہیں، مگر اشرف شاکر صاحب میں ایک اور خوبی جو میں نے چند میٹنگوں میں، چند ملاقاتوں میں وہ دیکھی، وہ یہ تھی کہ وہ وقت کے بھی پابند انسان تھے۔ اور ہمارے بہت سارے دوست آتے ہیں کہ ہمارے مطلب اتنی کامیابی سے نہیں چل رہے، تو انہوں نے اگر مطلب کو کامیاب کرنا ہے، دیکھیں کسی علاقے میں گلی کے اندر چھوٹی سی گلی میں جا کر مطلب اور پھر مریض جہاں سے مرضی ہو وہ تلاش کر کے وہاں پہنچ جاتے تھے، اس کے پیچھے کچھ وہ اصول بھی تھے جو انہوں نے اپنے مطلب میں شروع سے رائج کیے، اور وہ یہ تھا کہ اگر ٹائم انہوں نے اپنا فرض کیا 9 بجے مقرر کر دیا ہے تو وہ 8:55 پہ اپنے مطلب پر موجود ہوں گے، مریضوں کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، ندیم بابر کو عدالتوں میں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ پھر اپنے مطلب پر موجود ہوتے تھے۔ اور جس طرح عطا صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ سب مریضوں کو پتا تھا کہ نماز کا وقت ہوگا، وہ چلے جائیں گے، نماز پڑھ کے دوبارہ بیٹھیں گے۔ تو یہ سارے جو قوانین اور اصول ہیں، یہ صرف طبابت نہیں، کچھ آپ کو زندگی کے اصول بھی اختیار کرنے ہوتے ہیں جو کسی بھی کامیاب انسان کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے بنیادی قوانین ہوتے ہیں۔
میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اس دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حکیم محمد اشرف شاکر مرحوم مغفور کو اپنی خاص رحمت سے نواز دے اور جتنے بھی ہم سمیت روائقین ہیں سب کو جمیل عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ.